سر انجام دینا ہی دینا ہے. بلغ ما انزل الیک، جو آپ کی طرف آپ تبلیغ فرمائیے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. آپ نے اپنے کام سے نہیں رکنا تاکہ قیامت کے دن ان لوگوں پر حجت قائم ہو کہ میرا نبی آیا تھا اور اس نے تبلیغ فرمائی تھی اور تم نے میرے نبی کی بات کو نہیں مانا تھا. اے حبیب، آپ کے تبلیغ فرمانے کا اجر کہیں نہیں جائے گا، لیکن یہ ہم آپ کو بتلا رہے ہیں کہ ان پر جو تک نہیں لگے گی. یہ ایمان لانے والے نہیں. اس لیے ہمیشہ علماء حق کا یہ وتیرہ اور یہ طریقہ رہا ہے کہ لوگ ان کی بات مانیں یا نہ مانیں، وہ اپنی تبلیغ میں لگے رہتے ہیں، وہ اپنی تبلیغ سے نہیں رکتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو جانتے ہیں کہ وہ جو تبلیغ کر رہے ہیں اس کا اجر اللہ کے نزدیک ہے. یہ اگر ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو یہ جانیں گے رب جانے، ہم تو اپنا کام کریں. قیامت کے روز ہماری تو پکڑ نہ ہو کہ رب العالمین یہ بات فرمائے کہ جو علم اور جو عرفان جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا تم نے وہ آگے کیوں نہیں پیش کیا؟ تم تو اپنا کام کرتے. ان کی مرضی ہے وہ ایمان لے کر آئیں یا نہ لے کر آئیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بعض اوقات انبیاء اور اولیاء ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا، لیکن انہیں وہ کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ انہیں اس میں اجر ملتا ہے. جس طرح کے سیدنا امام حسین علیہ السلام جو ہیں انہوں نے وہ کام کیا اور وہ اپنے گھر سے باہر نکلے اور آپ جو ہیں وہاں تک پہنچے، کوفہ تک پہنچے، یہ سارا سلسلہ کیا. آپ جانتے تھے کہ اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلنے کا، لیکن مجھے اس طرح کرنا ہے کیونکہ مجھے اس کا اجر ملے گا اور رب العالمین مجھے منصب شہادت عطا فرمائے گا. اور منصب شہادت کوئی چھوٹی چیز نہیں. حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے جب آپ کی جب شہادت کا جب وقت آیا تو کس طرح آیا؟ یزید نے حجاج بن یوسف ثقفی نے سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑوایا تو پکڑو ان کو، جہاں پر ہوتا ہے یہ میرے خلاف آ. آپ کو مکہ مکرمہ سے پکڑا گیا، آپ پورے ہو چکے. جب آپ کو لے کر آیا گیا تو جو لانے والا شخص تھا اس نے جب راستے میں دیکھا کہ یہ ذات ایسی عظیم ذات ہے کہ دن میں ہمیشہ سے روزے سے اور ساری رات وہ مصلی پر در وغیرہ رہتی ہے اور ان کے شان بڑی عجیب نظر آتی ہے. جو شان والے ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر ان کی شان کا اندازہ ہوتا ہے. پیارے بھائیو، سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کا جب انسان جب دیدار کرتا، غوث اعظم کی شان جب انسان جب ان کا دیدار کرتا، خواجہ غریب نواز کی شان جب انسان جب ان کا دیدار کرتا، خدا کی قسم تو مومن کا دل بولتا ہے کہ اللہ کا یہ مقدس بندہ ہے، اللہ کی تسلیم انعام ہوتا ہے. اس نے جب کیفری جب دیکھی اس نے کہا کہ میں آپ کو موقع دیتا ہوں اور آپ چلے جائیے. آپ نے فرمایا نہیں، میری وجہ سے تجھے حجاج بن یوسف ثقفی تکلیف دے گا، میں نہیں جاؤں گا. آپ وہاں پر اس کے ساتھ رہے یہاں تک کہ حجاج کے دربار میں پہنچے. وہاں پر جب بات چیت ہوئی تو آپ نے کیا بات فرمائی؟ میں پورا واقعہ پیش نہیں کرتا کیونکہ اس میں تلاوت ہوگی، جو میں نے بات پیش کرنی ہے وہ اور طرح کی ہے. جو بات میں اس وقت کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اے حجاج، ہم 3 درویش اکٹھے ہوئے تھے اور ہم نے رب سے دعا کی تھی جبکہ ہمیں دعا کی لذت محسوس ہوئی تھی.
اور ہم نے یہ دعا کی تھی یا اللہ تو ہمیں جام شہادت عطا کرو. میرے 2 ساتھی شہید ہو چکے ہیں، میں اکیلا رہ گیا ہوں، اب وقت آن پہنچا ہے. پیارے بھائی حجاج یوسف ثقفی نے چند سوالات کیے، آپ نے اس کے کھڑے کھڑے جوابات دیے. وہ بڑا ظالم شخص تھا، اس نے ان کو شہید کروایا، وہیں پر شہید کروایا. اللہ اکبر. جب آپ کو کے بارے میں حکم ہوا کہ آپ ان کو لے کر جاؤ، جنات سے کہا گیا لے کر جاؤ، جا کے ان کو جا کے قتل کر دو. آپ ہنس لیے. حجاج نے کہا ہنسے کیوں؟ آپ نے میں تیری جرت پر اور رب کی ڈھیل پر ہنسا ہوں. تیری جرت پر اور رب کی ڈھیل پر ہنسا ہوں. اللہ حجاج نے کو یہیں پر قتل کرو. آپ کو ہم پر شہید کیا گیا. اس کے بعد حجاج کہتا تھا کہ جب بھی سوتا ہوں سعید بن جبیر خنجر لیے کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں تو نے بتا مجھے کس جرم کی پائداش میں قتل کیا ہے. میرے بھائیوں میں یہ عرض کرنا چاہنا تھا کہ سعید بن جبیر جیسی ہستی جانتی تھی کہ مجھے لے کر جایا جا رہا ہے، اب نکلے نہیں. آپ جانتے تھے کہ اس کا انجام یہ ہے کہ میری شہادت کے وقت پہنچا ہے. پیارے بھائیوں، اللہ کے مقدس بندے جانتے بھی ہیں، اس کے باوجود تقدیر الہی کے تابع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو. اب یہاں پر یہ مسئلہ تقدیر اب چلنے والا ہے، ذرا غور کیجیے. پروردگار نے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان پر برابر ہے، اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے کے نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. پیارے بھائیو آپ غور کریں، جب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، یہ سارا کام تو رب نے خود کر دیا. اب ان بیچاروں کا کیا قصور؟ ٹھیک ہے نا جی. جب سارا کام پروردگار نے خود کر دیا تو ابھی اس میں ان بیچاروں کا کیا قصور ہوگا جو کہ ان کو سزا دی جائے کہ تم ایمان نہیں لے کر آئے؟ یہ تو رب العالمین نے پہلے سے لکھ دیا، اور رب العالمین نے پہلے سے رب نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا. اب ان کا کیا قصور رہ گیا؟ پیارے بھائیو، اسے کہتے ہیں مسئلہ تقدیر. اب ہم مسئلہ تقدیر میں قدم رکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے، چونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے جس میں کہ عام لوگ بولتے ہیں اور کلام کرتے ہیں، اس لیے مجھے کلام کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے. وگرنہ اس مسئلے میں کلام نہ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس مسئلے میں کلام نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس بات کی راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنہوں نے مسئلہ تقدیر میں کلام کیا ان سے سوال و جواب کیا جائے گا، جو اس مسئلے میں نہیں بولے ان سے سوال و جواب اس بارے میں نہیں کیا جائے گا. چونکہ علماء کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کو حق راہ دکھائیں اور بتائیں اور سمجھائیں، جس طرح کہ ایک حکیم اور ایک طبیب اپنے شاگردوں کو انتہائی نازک علاج سے گزارتا ہے اور اسے طریقے سے گزارتا ہے کہ اس طرح کرو گے تو بندہ ٹھیک ہوگا، اور یہ اس کی مجبوری ہوتی ہے اس جگہ سے اپنے طلباء کو، اپنے شاگردوں سے کو گزارنے کی، کہ اگر وہ نہیں گزارے گا تو بعد میں اس کے شاگرد بھٹکتے پھریں گے اور کوئی ان کو سمجھانے والا نہ ہو.
تو اس لیے ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ اس مسئلے تفویض کلام کیا جائے، کیونکہ یہ باتیں اکثر لوگوں کے ذہن میں آتی رہتی ہیں۔ دیکھیے غور فرمائیے، ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اول ما خلق اللہ القلم، میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، وقال له اکتب